لمس حرارت دوسری قسط زرشالہ سے میری شادی کروا کر آپ نے ٹھیک نہیں کیا مورے۔ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے زرشالہ کے ہاتھ بھی ساختہ کانپے تھے۔ تراب خان نے گہری نگاہوں سے نوٹس لیا تھا۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ اتنی اچھی اور تابعدار بیوی تمہیں پورے خاندان میں نہیں ملے گی۔ اچھا، خاندان کے باہر کیا خیال ہے پھر؟ وہ بغور زرش کی اڑی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ موری نے سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھی۔ میں زرش سے خوش نہیں ہوں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گا، زرش کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس جھلک گیا۔ تراب نے بے ساختہ لب دبائے تھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا تراب؟ اگر تمہارے بابا نے سن لیا تو سوچا ہے کیا انجام ہوگا؟ موری نے سنجیدگی سے اس کو جھاڑ پلائی۔ آپ فکر نہ کریں، بابا کو میں منا لوں گا۔ اس نے یکدم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ تراب، خدا کا نام لو، کیوں بیچاری بچی کے سر پر سوتن لانے کو تل گئے؟ کتنی سمجھدار اور تابعدار ہے میری زرش۔ مجھے آج تک گھر کے کسی فرد کو شکایت کا موقع نہیں دیا اس نے، مگر مجھے تو یہ بی بی صاحبہ ہر روز شکایتوں کے موقع دیتی رہتی ہے۔ مجھ پر یہ خاص عنایت کیوں؟ زرشالہ کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ کیوں زرش؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اب وہ موری کی سخت نگاہوں کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ بیچاری کیا جواب دیتی؟ تراب نے اسے برا پھنسا دیا تھا۔ بتاؤ موری کو ساری بات، ڈیٹیل میں، جو میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب مدھم سرگوشی کر کے جا چکا تھا۔ زرش، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، جیسے تم میری فرما بردار سمجھدار بیٹی ہو، ویسے ہی تراب میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ کبھی بے وجہ بات نہیں کرتا۔ کچھ تو ضرور ہوا ہے تم دونوں کے درمیان۔ کیا بات ہے بتاؤ؟ زرشالہ بس رو دینے کو تھی، نہ وہ کہہ سکتی تھی نہ چپ رہ سکتی تھی۔ زرش میری بچی، ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر موری لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اسے پاس بلائی۔ دیکھو بیٹا، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ غلطی چاہے جس کی بھگتنی عورت کو ہی پڑتی ہے، اس لیے ذرا سی انا قربان کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں۔ اتنا تو تم کر سکتی ہو، آخر کو تراب سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں چاہتا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے اس کا بھی۔ جی مورے، اس نے جھکے سر کے ساتھ بولا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر رو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بنے بنائے رشتے کو بگاڑ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی، جو ہو رہا تھا وہ تو بس پڑھنا چاہتی تھی اور تب تک وہ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر تراب خان کے غصے سے ڈرتی تھی۔ میٹرک کے فوراً بعد ہی تو اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اب تک تراب سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کر سکی تھی۔ اسے خود سے کبھی نفرت سی ہونے لگتی۔ وہ کیوں تھی اتنی دبو اور ڈرپوک؟ وہ زوفشا جیسی بے باک اور بے خوف کیوں نہیں تھی، جو بے دھڑک ہو کر بس کچھ بھی سب کے سامنے منہ پر کہہ دیتی؟ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی، ہزاروں خواہشیں سینے میں دم توڑ جاتی۔ وہ پل پل مر رہی تھی، اور تراب نے بھی تو اپنی سافٹ سائڈ کبھی شو نہیں کی تھی، جو وہ اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کہہ سکتی۔ اوپر سے دوسری شادی کے انکشاف اس کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ بی بی جی، کھانا لگا دو؟ نہیں، میں ان کے کھانے کے بعد کھاؤں گی، وہ آنسو پونچھ کر بولی۔ مگر بی بی جی، چھوٹے خان تو بڑے خان کے ساتھ باہر گئے ہیں، کل تک واپسی ہوگی۔ اچھا، وہ ایک لمحہ لمبی سانس بھر کر بولی۔ چلو، اسے اکیلے میں بہت سا رونے کا موقع مل جائے گا۔ رات کافی ہو چکی تھی، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ پریشان حال کھڑا تھا، فون پر کوئی نمبر پریس کر کے کان سے لگاتے ہوئے بولا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے بیچ راستے میں۔ میں تو پیدل چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، مگر تم گاڑی ٹھیک کروا کے آفس لے آنا، صبح میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ لوکیشن بھیج کر وہ پیدل چلنے لگا۔ کچھ چوٹیں اسے آج ایمرجنسی آپریشن کے درمیان آئی تھی، کچھ راستے میں نوکیلے اور خاردار راستوں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ وہ گھر پہنچ کر ہلکان سا صوفے پر ڈہ گیا۔ کتنی دیر ایسے ہی بے سود پڑا رہا تھا۔ گل کسی کام سے باہر نکلی تو اسے یوں دیکھ پہلے تو اگنور کر دیا، پھر کافی دیر تک اس کے وجود میں ہلچل نہ ہوئی تو وہ پریشان سی آگے آئی تھی۔ کچھ ہچک کر اس کی پیشانی چھوئی جو بخار سے دہک رہی تھی۔ جہاں اسے تشویش ہوئی، وہیں اسفندیار خان نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ کھروچ اور ہلکی ہلکی چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود پوچھ نہیں سکی۔ انا آڑے آ گئی اور کچھ ناراضگی، کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے بیگانگی سے رخ موڑ کر پوچھا۔
نہیں چاہیے، مہربانی آپ کی، وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دے کر غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ حد ہے بھائی، انسلٹ بھی میری کی، ناراض بھی میں ہوں، اور تیور یہ صاحب دکھا رہے ہیں، کیسا وقت آ گیا ہے زرگل تم پر۔ وہ کچن میں گئی اور دودھ گرم کرنے لگی۔ کچھ بھی تھا، وہ اتنی سنگ دل نہیں تھی، جان بوجھ کر اگنور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دودھ اور ٹیبلٹ رکھ کر جا رہی ہوں، پی لینا، وہ احسان کرنے کے انداز میں کہہ کر سائڈ ٹیبل پر دودھ رکھ کر چلی گئی۔ اسفند یار نے اس کے جانے کے بعد آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تھا، اکڑ تو اس میں بھی بہت تھی۔ جب سرگل اپنے ہاتھوں سے اسے ٹیبلٹ نہ کھلاتی وہ کھانے والا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ سرگل نے چند منٹوں بعد کمرے میں جھانکا تو اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں ملازم ہوں آپ کی، ایک تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس کے باوجود میری دریا دلی دیکھیں، دودھ گرم کر کے لائی ہوں آپ کے لیے۔ آپ نواب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اسفندیار خان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر، لے جاؤ دودھ کا گلاس، وہ جان بوجھ کر آہستگی سے بولا۔ زرگل کا دل پگھل گیا۔ ایسی حالت میں اس کو اسفند کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہی، بس فکر ہو رہی تھی اس لیے، وہ حالے سے بولی۔ اسفند نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، رعب سے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ زرگل تو اس کے تیور ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ٹیبلٹ رکھ دی۔ جاؤ یہاں سے، جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوا، سر میں درد ہو رہا ہے میرے۔ بلا وجہ کے ڈرامے، وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ ہر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واقعی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، واقعی اس کے سر میں درد ہو رہا ہو کہ پیٹ جا رہا، وہ بے چین ہوئی تھی۔ سر دبا دوں آپ کا؟ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ اسفند یار نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ ہاں، آپ کی تشریف آوری کا مقصد؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ سر دبا دوں اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو؟ زرگل کنفیوز سی ہو کر بولی۔ وہ مخصوص لہجے میں ہنکارا بھر کر اسے جگہ دی۔ دل ہی دل میں وہ حیرت زدہ اور خوش بھی تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا زرگل اندر سے اتنی نرم دل اور احساس کرنے والی ہوگی۔ وہ آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی۔ اسفند کو اس کی موجودگی میں نیند نہیں آ سکی، مگر زرگل اس کا سر دباتے دباتے وہیں سو چکی تھی۔ پاگل لڑکی! اسفند نے کنگ اکھیوں سے اسے دیکھا تھا، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے کمفرٹر اڑا دیا، اور اگلے دن شام کو تھکا ہوا واپس آیا تھا۔ سرشنا اسے حویلی میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس کے پوچھنے پر ملازمہ کہنے لگی، وہ جی چھوٹی بی بی کو تو کل رات سے بخار ہے۔ آج صبح ڈاکٹر صاحبہ آئی تھیں چیک اپ کرنے، بی بی جی اب بہتر ہیں، سو رہی ہیں۔ وہ پریشان سا ملازمہ کی بات سن کر اندر آیا تھا۔ وہ بس ذرا سا مزہ چکھانا چاہتا تھا، اپنی محبت کی قدر کروانا چاہتا تھا۔ نہیں جانتا تھا وہ جذباتی لڑکی اتنا سیریس لے گی اس کی باتوں کو۔ وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ پیشانی چھو کر دیکھی تو بخار کم تھا۔ بے وقوف لڑکی، اگر اتنا ہی اثر رکھتا ہوں میں تمہارے دل پر، تو میری محبت کیسے نہیں اثر کرتی تم پر؟ وہ ہاتھ کی پشت اس کے گال پر رگڑتے ہوئے جذب سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جاگ گئی تھی۔ اب اس کے لیے مشکل تھا، نہ تو وہ اس کھیل کو جاری رکھ سکتی تھی، نہ ہی آنکھیں کھول سکتی تھی۔ دراب خان نے چھپ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کی کلون سے اٹھتی مہک اور اس کے کرب و جوار کے لمس کی حرارت سے بے قابو ہو کر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور پیچھے ہوتی ہوئی بیٹھ کر راؤنڈ سے لگ گئی۔ دوپٹہ پتہ نہیں کہاں تھا، سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اس سے۔ جھانک رہی تھی تم؟ اس کا سر پہلے ہاں اور پھر نہ میں ہلا۔ دراب خان کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بخار چڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے چہرے کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ موسمی بخار ہے۔ کون سا موسم؟ دل کا یا پھر؟ اس نے جان بوجھ کر اس پر جھکتے ہوئے پانی خیز سرگوشی کی۔ سرش کے لیے اس کی اتنی قربت سہنا بس میں نہیں تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ جواب نہ پا کر اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے۔ ہرگز بھی نرم لہجہ نہیں تھا اس کا۔ سرش کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ خبردار، اس نے گرفت تنگ کرتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اگر تم روئی نا، باخدا آج وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سرش، اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر سختی سے جما لیے۔ گڈ گرل، اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ کپڑے نکالو میرے، فریش ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا میں۔ وہ اس کا موڈ خراب کر چکی تھی۔
جس کی سزا یہ تھی کہ اب اسے بخار میں بھی اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے تھے۔ صبح اس کی آنکھ پانی کی بوندوں سے کھلی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسفندیار خان گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے برش کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود ساختہ بڑبڑانے لگی تو اسفندیار خان کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں لایا تھا، آپ کیوں لائے تھے؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ احسان مانو میرا، باہر سردی میں ٹھٹر رہی تھی، ورنہ وہ گھڑی پہنتے ہوئے جتا کر کہنے لگا تو اس نے تیوری چڑھا لی۔ کمفرٹر دور پھینک تیزی سے اٹھی۔ اسفند نے لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ I'm sorry۔ وہ حقیقتاً پیشمان تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی سوری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ منہ پھیر کر کہنے لگی۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ وہ کلائی جھٹک کر بولا۔ لہجہ سخت تھا۔ زرگل اسے گھور کر رہ گئی۔ اسفندیار خان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ کھینچی چلی آئی۔ بات سنو، اگر خان تم سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں امپورٹنس دے رہا ہے، تمہاری کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے استحقاق جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زرگل نظریں چرا گئی۔ اسفندیار ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ قید کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ بی بی جی، خان جی ناشتہ تیار۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ اسفند ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو وہ بھی فریش ہونے کے بعد بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اتنی کیئر کرتا دیکھ کر اسفندیار خان اندر تک سرشار ہونے لگا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، بس اس نے زرگل کو پرکھے بغیر جج کرنے کی غلطی کی تھی جو اسے اب سدھارنی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کیپ اٹھا کر بچوں سے ملنے کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بابا جان تک اڑتی اڑتی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اسفندیار خان نے یوسف کی بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ دراصل یہ ساری غلط فہمی ذوفشا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر اس نے اسفندیار خان کو گل کو پکارتے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ گل وہی گل مینا ہے جو یوسف کی بیوی ہے۔ اسی لیے اس نے پورے خاندان میں یہ افواہ پھیلا دی کہ اسفندیار خان نے گلمینا سے شادی کر لی ہے، جبکہ گلمینا تو یوسف کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی۔ یہ سچ ہے یا نہیں کہ تمہارے صاحبزادے نے یوسف کی بیوہ سے بیاہ رچا لیا ہے؟ بابا جان نے بہت غصے سے بی بی جان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ آہستگی سے بولی، کیونکہ وہ اب انہیں بہلا نہیں سکتی تھی۔ بے شرم، بے حیا انسان، ذرا غیرت باقی نہیں رہی اس لڑکے میں۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر انہوں نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو کچھ کہنے سے روکا۔ آپ سے بھی تو کہا تھا کہ یوسف کے بچوں کو قبول کر لیں، وہ ہمارے یوسف کی نشانی ہے، مگر آپ نے میری ایک نہ مانی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف سے اسفی کو کتنی محبت تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے یوسف کے بچے اور بیوی دربدر کیسے ہونے دیتا وہ؟ میرے بچے نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ مورے رو دی۔ کون جانے اس قربانی کے پیچھے کا اصل مقصد؟ بابا جان نے مغرور سا ہنکارا بھرا۔ اگر آپ کہیں تو میں اسفی سے بات کروں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں بلوانے کی۔ اس گھر کے دروازے بہت پہلے ہی اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اور اب تو کیا؟ مورے نے دہل کے بابا جان کو دیکھا۔ میں اسفندیار خان کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ایسا ظلم نہ کرے میرے بچے کے ساتھ خان، انہوں نے منت کی۔ تمہارے بچے نے پورے خاندان میں ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں خرائے تھے اور مزید کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ سنبھالے خود کو مورے جان، ایسے تو آپ کی اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ سر شالہ نے انہیں حوصلہ دیا کیونکہ وہ خود بھی بہت ڈسٹرب تھی تراب کے دوسرے شادی کے فیصلے سے، مگر مورے جان کی پریشانی دیکھ کر وہ اپنا دکھ بھول گئی تھی۔ دوا لے لے مورے جان، میرا دل نہیں چاہ رہا زرش، کچھ کرو تراب سے بات کرو۔ ایسا نہ ہونے دو زرش، مورے جان آپ سنبھالیں خود کو، تراب ایسا نہیں ہونے دیں گے، آپ جانتی تو ہیں انہیں۔ اس نے بہلا پھسلا کر دبا کھلا کر سلا دیا تھا۔ جب تک وہ سوئی نہیں وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ کمفرٹر درست کر رہی تھی جب تراب واپس آیا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی رات گئے تک یہاں ہو، اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ وہ تشویش سے آگے بڑھا۔ بابا جان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسفی بھائی نے شادی کر لی ہے۔ بابا جان بہت غصے میں تھے کہ انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔
ماں تو اس کے کام ہی ایسے ہیں، اسے مورے جان بابا جان کا ذرا بھی خیال ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ وہ بہت سخت لہجے میں بولا تھا، اتنا کہ زرشالہ اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ دونوں بھائیوں میں کتنی دوریاں آ چکی تھیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کتنی بار اسے کالز کی، میسیجز کیے کہ مورے کی طبیعت خراب ہے۔ وہ پتھر دل انسان ایک بار بھی ملنے نہیں آیا، اور جس شخص کی وجہ سے میری ماں کی آنکھ میں آنسو آئے اسے میں ہرگز بھی کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ بہت بے رخی سے کہہ کر چلا گیا۔ زرشالہ بس دیکھتی رہ گئی۔ کھانا کھائیں کہ آپ؟ زہر لا دو۔ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ موری کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ خائف ہوئی۔ تو کیسے کہوں؟ جاؤ یہاں سے، تم بھی اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ بہت اپسیٹ تھا۔ اس وقت اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ مجھ پر کس بات کا غصہ نکال رہے ہیں؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا تو رات نے ایک دم سے اسے دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس کے رویے کا شکوہ کیا تھا۔ کس بات کا غصہ نکال رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا؟ تم نے بھی کم دل نہیں جلایا میرا، وہ کہہ کر سگریٹ کا کش لینے لگا۔ مگر زرشالہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیوں کھڑی ہو زرش؟ جاؤ نہ یار، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ واقعی میں بہت ڈسٹرب تھا۔ زرش سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ کافی دیر کروٹ بدلتی رہی، مگر کمرے میں اکیلے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ شاید دراب کے خراب موڈ اور پریشانی کی وجہ سے سوچ سوچ کر اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے۔ آدھی رات ہو رہی تھی، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں باہر لان میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کی شال لے کر ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ وہ نوب گھما کر اندر آیا۔ کیا ہوا؟ اور تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی کمرے میں۔ اس کے لبوں سے پھسلا تو رات کے پریشان اور تھکے تھکے سے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں؟ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے، پھر یہ دکھاوا کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ میری فکر اور خدمتوں کو دکھاوا کیوں سمجھتے ہیں؟ اسے دکھ ہوا تھا، کیونکہ یہ دکھاوا ہی ہے جو تم سب کے سامنے میری فرما بردار بنتی ہو، اور بند کمرے میں میرا قریب آنا، میرا چھونا، میری قربت تمہیں ناگوار گزرتی ہے۔ زرش نے بے ساختہ لاجواب ہو کر نظریں چرا لی۔ کیا پوچھا ہے میں نے؟ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ وہ بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پوچھنے لگا۔ وہ آپ سردی میں بیٹھے تھے تو میں نے سوچا یہ شال دے دوں۔ وہ اس کی روب سے سہم سی گئی۔ سو جاؤ، یہ چھوٹی فکر اور دکھاوا کر کے میرا دل مت جلایا کرو۔ دراب نے غصے سے شال اس کے ہاتھ سے چھین کر صوفے پر پھینک دی اور واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہونے کے بعد باہر نکلا تو زرش ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ زرش! زرش! اس نے غصے پر قابو پانا چاہا۔ کیوں کھڑی ہو؟ کہا نہ سو جاؤ۔ وہ غرایا۔ آپ بھی یہاں سو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آفر کر رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ جی، وہ بکھلا کر سہمی ساتھ سونے کی آفر کر رہی ہو۔ اس کا سر بہت تیزی سے نہ میں ہلا۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہی تھی۔ اتنی کنفیوز کیوں ہو؟ وہ گیلا ٹاول پھینک کر اس کے قریب آیا۔ زرش کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر۔ میرا مطلب تھا کہ آپ باہر مت جائیں، اب تو بہت رات ہو گئی ہے، آرام کر لیں۔ اس نے ہمت کر کے ذرا کی ذرا اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے دراب اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ اگر تم اپنی باہوں میں سلاؤ گی تو ضرور، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کے وجود کی خوشبو سے زرش کی سانسیں تھمنے لگی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں تو ایسی ہی باتیں کرتا ہوں بیگم، وہ بولا۔ اس کے لب زرش کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ دراب پلیز مجھے چھوڑ دیں، اس نے تیز تیز چلتی سانسوں کے بیچ کہا تھا۔ پچھتا رہی ہو، پاس بلا کر۔ دراب پلیز۔ اس کے چوڑے چکھلے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خود دھکیلنا چاہا، مگر دراب نے ضد سے اسے اور سختی سے سینے میں کھینچ لیا۔ دراب پلیز چھوڑ دیں۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ تڑپی۔ آئندہ میرے جذباتوں سے کھیلنے کی جسارت مت کرنا زرش۔ جب تمہیں لگے کہ تم میری بیوی بننے کے قابل ہو، میری محبت کو، میری شدتوں کو سہ سکتی ہو، تب ہی میرے قریب آنا۔ وہ بہت زور سے اسے دھکیل کر کمرے سے چلا گیا۔ زرش تو برا پھنسی تھی، اس کی پرواہ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ اب وہ بپھرے شیر کی مانند تھا جو قابو میں نہیں آنے والا تھا۔ اس بار سخت ناراض تھا۔
اور زرش کو تو منانے کے ٹھنگ بھی نہیں آتے تھے۔ وہ بیٹھ کے چادر کو مضبوطیوں سے مٹھیوں میں بھیجے سانسیں لے رہی تھی۔ ڈیوٹی سے واپس آتے وقت اس نے زرگل کے لیے ایک تحفہ خریدا اور پھولوں کی شاپ سے فریش پھولوں والا بکے بنوایا تھا۔ یہ سب سامان لے کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کی بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے بکے زمین پر گر گیا۔ وہ جھکا ہی تھا کہ سامنے والے نے چھک کر بکے اٹھایا۔ وہ دراب خان تھا۔ اسفندیار خان اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت رہا، پھر مسکرا دیا، مگر دراب کے چہرے پر سخت تاثرات تھے جو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سخت ترین ہوتے چلے گئے۔ کیسے ہو؟ اسفند نے پوچھا۔ ہم جیے یا مرے اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسفند صاحب تم رہو اپنی زندگی میں خوش۔ مورے جان بابا جان میں ہم جائیں جہنم میں تمہاری بلا سے۔ تم نے یوسف کے ساتھ ہمیں بھی دفن کر دیا مٹی میں۔ اس نے پھولوں کا بکے گاڑی کی بونٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میری ناراضگی بابا جان سے ہے۔ تمہیں اور مورے جان کو تو میں بہت مس کرتا ہوں۔ کیوں؟ بابا جان سے تمہاری کیا ناراضگی ہے؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ دراب نے بمشکل غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تم سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے دراب، تم اچھے سے جانتے ہو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسفند نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ یوسف نے جو کچھ بھی کیا اپنے ساتھ خود کیا، بابا جان کا اس میں کوئی قصور نہیں، دراب نے جتا کر کہا۔ تو اسفند اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ بلا شبہ دراب بابا جان کا لاڈلا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے دراب بابا جان کی کوئی کوتاہی ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس نے بھی فضول کی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ دراب کو اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ میں فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا دراب، جس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ دراب کا خون کھولنے لگا۔ اب میری باتیں تمہیں فضول لگنے لگی ہیں۔ اس کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ زور سے اس کی گاڑی کو لات مارتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور بہت غصے سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ اسفند لب بھینچ کر رہ گیا۔ گھر پہنچ کر بچوں سے ملا تو آج کا ناخوشگوار واقعہ وہ بھلا چکا تھا۔ زرگل جانے کہاں مصروف تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی اسے حرارت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے دوا کھا کر سوئی ہے۔ وہ بھی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ گفٹ اور بکے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ دراب کی باتوں کو یاد کرتے کرتے وہ کب ماضی میں کھو گیا کہ اسے زرگل کے کمرے میں آمد کا احساس نہیں ہوا۔ یہ آپ لائے ہیں؟ ہاں میں لایا تھا تمہارے لیے۔ وہ چونکا اور پھر کہنے لگا۔ کیوں؟ کس لہجے میں؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کیوں مطلب؟ اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں۔ کسی اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے ہے اعتراض۔ وہ تنک کر بولی۔ کیوں؟ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ آپ کی نظروں میں تو میری کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم دل کو اچھی لگنے لگی ہو، اس نے بے باکی سے کہتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ زرگل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دیکھو زرگل، میں نے تمہیں جج کیا، میں غلط تھا، سوری بھی کر چکا ہوں۔ وہ اور کتنی سزا دوگی؟ وہ ایک دم آؤٹ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آئندہ میرے بارے میں ایسی کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ زرگل کو چار نہ چار کہنا پڑا۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ پانی خیزی سے پوچھنے لگا۔ چھوڑے مجھے۔ زرگل اس کے حصار میں مچلی۔ ابھی تو میرے حصار میں آئی ہوں، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پلیز اسفند، وہ منمنائی، مگر اسفند اپنی منمانی کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ بہکا بہکا سا اس کے لبوں پر جھکا تو زرگل نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ چھوڑے مجھے، بچوں کے پاس جانا ہے۔ آج رات بچوں کو آیا دیکھ لے گی، تم میرے پاس رہو گے، اس نے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے زور سے سینے میں بھینچ لیا۔ رات اچانک موری جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ پوری رات اس نے انتظار میں گزاری تھی۔ وہ مسلسل دراب کے فون پر کال کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ تھک کر وہ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی نیند دراز ہو گئی۔ صبح 6 بجے کے قریب کہیں جا کر موری کی کنڈیشن سٹیبل ہوئی تو وہ گھر آیا تھا۔ زرشالہ کو لاؤنج میں سمٹ کر سوتا دیکھ کر اس پر گھڑوں پانی بھر گیا۔ وہ کتنی پریشان ہوگی۔ اس نے فون بھی آف کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر ہاتھ پھیلا کر اس کے بالکل قریب نیم دراز ہو گیا اور اس کی پلکوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس کی کھلون کی مہک سے زرش کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔
مگر دراب نے کھینچ کر اسے قریب کر لیا۔ بہت ظالم ہو نیند میں بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہے۔ وہ ایک لمبی سانس کے ذریعے اس کی خوشبو سینے میں اتارتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولا، موری جان کیسی ہے؟ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی پوچھنے لگی۔ دراب کی قربت میں اس کا سانس لینا محال تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بغور اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ زرشالہ کے لیے اس کی بولتی نگاہوں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کب تک بھاگو گی اور مجھے اپنے پیچھے بھگاؤ گی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لی۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ وہ کنفیوز سی ہونے لگی۔ قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر زرش، وہ طنزیہ مسکرایا۔ زرش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا ہوگا۔ گوری بے داغ رنگت، چمکدار آنکھیں، گھنے سیاہ ریشمی بال، ہلکی بڑی ہوئی شیب، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں، پڑھا لکھا بھی تھا، اس کی عزت محبت بھی کرتا تھا، پھر وہ دل لگا نہیں پا رہی تھی۔ دراب نے اسے قریب کھینچ کر کان میں کہنے لگا، تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو زرش۔ جس دن میرا ضبط جواب دے گیا اس دن میں دوسری شادی کر لوں گا۔ محبت گئی بھاڑ میں، پھر رہنا تم اپنی انا میں خوش۔ زرش ساکت بیٹھی رہ گئی۔ دراب اس کی پرواہ کیے بغیر بے رخی سے اٹھا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھانے بغیر دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا، جبکہ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگائے اس کا انتظار کرتی رہی۔ مگر دراب سخت خفا ہو چکا تھا۔ زرش بمشکل آنسو پیتی وہیں بیٹھ گئی۔ موری جان کی طبیعت پل بھر ٹھیک رہتی تو اگلے ہی لمحے بگڑ جاتی۔ وہ مسلسل اسفند کو یاد کر رہی تھی۔ دراب اور بابا جان اپنی انا میں اسفند کو کال نہیں کر رہے تھے۔ اس بات کی خبر زرشالہ کو ہوئی تو اسے دکھ پہنچا تھا۔ اس نے اسفند یار کو کال کر کے موری کی کنڈیشن کے متعلق بتا دیا تھا۔ اسفند کے تو چھکے چھوٹ گئے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جیسے تیسے کر کے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ بابا جان اسے دیکھتے ہوئے بہت غصے سے بڑبڑاتے ہاسپٹل سے نکل گئے، مگر دراب نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے انا سے زیادہ ماں عزیز تھی۔ اسفند موری جان سے ملا تو ان کی حالت میں کچھ بہتری آئی تھی، مگر وہ مسلسل ایک ہی ضد لگائے بیٹھی تھی، زوفشاں سے شادی کر لو، گھر واپس آ جاؤ، اور اسفند یار کو باتیں ہی نہیں مان سکتا تھا۔ موری جان نہیں چاہتی تھی کہ بابا جان اسے جائیداد سے آگ کر دے، مگر اسفند یہ بات نہیں جانتا تھا کہ موری جان اتنا دباؤ کیوں ڈال رہی ہے۔ جب اسے پتہ چلا وہ ایک دم آؤٹ ہو گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی دولت اور جائیداد پر موری جان۔ اگر بابا جان مجھے آگ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں، آپ ٹینشن مت لیں۔ میرے زور بازو میں بھی اتنا دم ہے کہ خود محنت کر کے اپنے اخراجات اٹھا سکوں۔ نہیں اسفی نہیں، تم نہیں جانتے بیٹا، میرا گھر بکھر جائے گا۔ ایک بیٹا تو پہلے ہی کھو چکی، تمہیں کیسے کھو دوں؟ اس گھر کو بکھرنے سے بچا لو بیٹا، ایک ماں تم سے فریاد کر رہی ہے۔ وہ دوپٹہ پھیلائے ہوئے رو پڑی۔ اسفند یار خان کا دل چاہا زمین میں کٹ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا مورے، اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ مورے نے بڑھ کر اس کے پیشانی چوم لی اور وہ شکستہ قدموں سے وہیں کرسی پر ٹھہر گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ زرگل کو کیسے سنبھالے گا، کیا جواب دے گا، اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ موری کی طبیعت اب بہتر تھی۔ بابا جان نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ وہ فریش ہوئے بغیر ہی سو گیا تھا۔ نہ اس نے زرشالہ سے ملنا، اسے دیکھنا ضروری سمجھا، جبکہ وہ ہمیشہ گھر آنے کے بعد اس کے پاس آتا تھا۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی محبت گوا رہی تھی۔ شاید وہ غلط کر رہی تھی، وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، اس میں کچھ غلط نہیں تھا، مگر وہ اپنی ازدواجی زندگی بھی تو شروع کر سکتی تھی، اسے بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ مگر یہ سب وہ دراب سے کیسے کہتی؟ اس کے آگے تو اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا ریئیکٹ کرے گا، اسے آگے بڑھنے کی اجازت دے گا بھی یا نہیں۔ یہ سوچتے سوچتے کب وہ اس کے پاس بیٹھی اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ سو رہا تھا۔ زرشالہ نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں گزاری تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بہت غصے سے سرخ سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس کی کلائی بھینچ لی۔ ایک تو مجھ سے ناراض تھا، دوسرا نیند کھل جانے کا غصہ۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہا کرو مجھ سے۔ وہ غصے سے غرایا اور اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ زرش کی آنکھیں اس کے سنگ دلانہ انداز پر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کبھی اتنے غصے سے مخاطب نہیں ہوا تھا، خاص طور اس سے۔ جاؤ یہاں سے، وہ اتنی زور سے چیخا کہ زرش کانپ اٹھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ بے وقوف لڑکی،
سوتے دیکھ کر اس کی محبت جاگ جاتی ہے۔ تراب بڑبڑاتے ہوئے آنکھوں پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ تھکا تھکا سا شکستہ اعصاب کے ساتھ گھر پہنچا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی وہ گمسم سا تھا۔ سرگل نے اسے 2-3 بار متوجہ کیا مگر اس نے ہوں ہاں میں جواب دیا۔ وہ اس کی غائب دماغی نوٹ کرتے ہوئے بولی تھی، کسی بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹال گیا۔ آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہے نہ بتائیں تو وہ الگ بات ہے۔ وہ آئیبرو اچکا کر کہتی کھانے کی طرف متوجہ ہوئی، اب تو میرا چہرہ بھی پڑھنے لگی ہو۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانا چاہتا تھا۔ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ مورے جان کو اس گھر میں لوٹ جانے کا وعدہ دے آیا ہے، جبکہ بابا جان نے یہ شرط رکھی تھی کہ اسفندیار اسی صورت اس گھر میں واپس آ سکتا تھا کہ جب وہ زوفشا سے نکاح کر لیتا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر موری کی کنڈیشن نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اسے سب کچھ کرنا پڑا۔ آخر جو کچھ بھی اس کی ماں کی زندگی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا، چاہے اس کی اپنی زندگی اور محبت بکھر جاتی۔ جی آپ کے ساتھ رہتے رہتے اتنا تو سیکھ ہی چکی ہوں، وہ مان سے بولی تھی۔ چلیں اب بتائیں کیا بات ہے؟ مورے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہے اور ایک ہی ضد کر رہی ہیں کہ میں گھر واپس آ جاؤں۔ اس نے آدھا ادھورا سچ بتایا۔ تو آپ کو جانا چاہیے۔ کیا آپ کی انا آپ کی ماں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں مگر کیا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اسے کیسے بتاتا کہ وہ دوسری شادی کروانا چاہتی تھی اس کی۔ وہ سرگل کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ بتائیں بھی، اس نے ضد کی۔ کچھ نہیں، بس تم بچوں کا خیال رکھنا، میں مورے جان کے پاس ہاسپٹل جاؤں، شاید رات لیٹ آؤں۔ وہ بات ٹال گیا۔ سرگل کو اس کا لہجہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ زوفشا سمیت چچی جان اور بابا جان اور مورے جان کے مذاکرات چل رہے تھے ہاسپٹل کے روم میں۔ بابا جان کی شرط تھی کہ اسفندیار خان نہ صرف اس گھر میں واپس آئے بلکہ زوفشا سے شادی بھی کرے تو اسے جائیداد سے آنکھ نہیں کیا جائے گا، مگر اسفندیار خان کے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مورے جان کی وجہ سے اس گھر میں آنے کے لیے تیار ہوا تھا مگر زوفشا سے شادی کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ پھر چاہے اسے جائیداد سے 100 بار آنکھ کیا جاتا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر بابا اس کا گھر آنا اسی صورت قبول کر رہے تھے جب وہ زوفشا سے شادی کرتا۔ زوفشا کے تو پیر زمین پر ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ حالات یوں اسفندیار خان کو ڈھیر کر دیں گے اس نے سوچا نہیں تھا، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو اسفی، اپنی ماں کی بات مان لو میرے بچے، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیوں اور سکون سے نوازے گا میرے بچے۔ تمہارے باپ تو ساری عمر کسی کے سامنے نہیں جھکا، چلو تم ہی جھک جاؤ۔ رشتوں میں اتنا تو چلتا ہی ہے، اگر وہ میرا باپ ہے تو میں بھی انہی کی اولاد ہوں مورے جان، آخر میرا قصور کیا ہے بتائیں؟ جو وہ اس طرح سے مجھے خوار کر رہے ہیں، ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں جو میں نہیں مان سکتا۔ وہ مجھے جھکانا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گرج کر بولا، تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بابا جان کی گرجدار آواز بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا یہاں۔ وہ چلا جاتا مگر مورے جان نے اس کا بازو سختی سے بھینچ رکھا۔ دولت کی چمک دمک اور اس گھر کا عیش و آرام تمہیں یہاں کھینچ لایا صاحب زادے، بابا جان روب سے بولے۔ تو وہ طنزیہ ہنسا، آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں، میں اس قابل ہوں کہ اپنے لیے مال و دولت خود کما سکوں، میں آپ کی دولت پر۔ اسفی نہیں، مورے جان نے سختی سے اسے کہنے سے روکا تھا۔ بابا جان بہت غصے میں تھے۔ اسفی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، مورے جان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اسفندیار بے یقینی سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں زوفی سے شادی نہیں کروں گا، تم چپ کرو، اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اسفندیار بے بسی سے ان کے چہرے پر چھائی سختی دیکھتا رہ گیا۔ ایک پل میں اس کی زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی۔ وہ افسوس کے سوا اور کچھ نہ کر سکا۔ بابا جان آپ ہی کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ زوفی خدا نخواستہ کوئی گونگی بہری نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اتنے مجبور ہوئے ہیں کہ ایک شادی شدہ شخص سے اس کی شادی کر دی۔ اب دراب بہت غصے میں تھا۔ وہ شادی شدہ شخص تمہارا بھائی ہے دراب، بابا جان گرج کر بولے تھے۔ تو زوفی بھی آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، جو اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایسی زیادتی برداشت کر لیں گے؟ اس کے ساتھ وہ چیخ کر بولا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، اس نے خود رضامندی دی ہے اس نکاح کی،
بابا جان بھی صوفی کی اس ضد سے کچھ خاص رضامند نہیں لگ رہے تھے۔ تراب سن کر بہت غصے سے اٹھ کر چلا گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یہ تمہاری بہن کا دماغ درست ہے؟ کیا ہوا؟ اس کا لال بھبو کا چہرہ اور جلالی انداز دیکھ کر زرش کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تم ابھی اور اسی وقت اسے فون کرو اور کہو کہ اسفندیار سے شادی سے انکار کر دے۔ زرش کو اس کی بات کے پیچھے مقصد سمجھ نہیں آ سکا، مگر زوفی ایسا نہیں کرے گی۔ آپ جانتے ہیں وہ اسفی کے لیے کس حد تک دیوانی ہے، بچپن کے منگیتر ہیں دونوں، اور پھر یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ زرش کانپ اٹھی۔ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ یہ زوفی اور اسفی کی زندگی ہے، آپ کیوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم چپ کرو۔ وہ انگشت شہادت دکھاتے ہوئے دبا دبا قرایا، ہر راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکر مار کر باہر چلا گیا۔ سرش نے اس کے جاتے ہی سانس بہا۔ دراب بابا جان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ وہ اسفی کو اچھے سے جانتا تھا۔ اگر اسفی اس گھر میں واپس آ جاتا تو کل کو یوسف کی بیوہ کو بھی گھر میں لانے کی ڈیمانڈ رکھتا۔ ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے سخت نفرت تھی اس عورت سے، جس نے ان سے ان کا چہیتا لاڈلا بھائی چھین لیا تھا، اور اب اسفی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی۔ بابا جان نے کل نکاح کی ساری ذمہ داریاں اسے سونپی تھی۔ وہ دوستوں کی بھری محفل میں بیٹھا گمسم سا تھا، پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ کمرے میں جانے کے بجائے وہ لان میں ہی رکھی کرسیوں میں سے ایک پر جوان ہو گیا، چلی ہوئی سگریٹ جوتے تلے مسلتے ہوئے رگڑنے لگا۔ جب ملازمہ اس سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے بے دلی سے کہا تھا۔ بی بی چھوٹے خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ نے رٹا رٹایا جواب اسے سنایا اور مصروف ہو گئی۔ آج وہ جتنے غصے میں تھا، زرش کی تو بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے خود بات کرتی، اور پھر وہ اس سے ناراض بھی تھا۔ یہ دوریاں بھی کیا شے تھی؟ نہ تو وہ اس کی دوریاں سہ سکتی تھی، نہ ہی نزدیکیاں۔ خود بھی اپنے آپ کو اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ایک طرف اسے دراب کی پرواہ بھی تھی، دوسری طرف وہ اس سے محبت سے بھی انکاری تھی۔ بہت ہمت کر کے اس نے کافی کا کپ بنایا اور لان کی طرف بڑھی تھی۔ میں کافی لائی تھی آپ کے لیے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن سکا، اور فون کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیوں لائی ہو؟ آپ کو عادت ہے نا رات کے کھانے کے بعد کافی پینے کی، تو میں نے سوچا۔ اسے اٹھ کر اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگے۔ حیرت ہے، تم سوچتی ہو میرے بارے میں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ سرش نے ذرا کا ذرا پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اس کی سرخ سرخ نگاہوں سے گھبرا کر ایک دم سے نظریں چکا لی۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ دراب چند لمحے ساکت سا رہا، پھر اٹھ کر اس کے نزدیک گیا۔ تمہاری سو کالڈ توجہ اور پرواہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور اپنی عادتیں بھی بدل چکا ہوں۔ اس نے جیسے ہی کپ چھینا، گرم گرم کافی دونوں کے ہاتھوں کو جھلسا گئی۔ اس نے کپ لان کی گھاس پر پھینک دیا۔ اسے تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر زرش کے لبوں سے دردناک سسکی برآمد ہوئی۔ جاتے جاتے اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے تھے، مگر پھر وہ نظر انداز کر کے تیزی سے کمرے میں چلا گیا۔ بی بی جی، آپ بھی نہ کمال کرتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے چھوٹے خان آپ سے خفا ہے تو کیوں گئی آپ ان کے پاس؟ مجھے کہہ دیتی، ملازمہ اسے کچھ ٹپٹنے کے سے انداز میں کہتی۔ اس کی سرخ پڑی کلائی کا معائنہ کر رہی تھی۔ تمہارے چھوٹے خان سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ ایک تو میں ان کی پرواہ کروں، ان کے سارے کام کروں، اوپر سے مجھے ہی نخرے دکھاتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح شکوہ کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ بی بی جی، آپ سمجھتی نہیں چھوٹے خان کے مزاج کو۔ خیر چھوڑیں، میرے بابا لاہور سے بہت اچھی مرہم لائے تھے۔ یہ لگانے سے تھوڑی سی جلن ہوگی، مگر دیکھنا بہت جلدی زخم سے آرام آ جائے گا۔ محبت اور توجہ کے ساتھ جو مرہم لگایا جائے وہ اثر نہیں کرتا ان پر، بہتر ہے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تو دونوں بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ سرش کا رنگ فک ہو گیا، پتہ نہیں وہ کب سے کھڑا تھا۔ یہاں پانی کا جگ بھر کر کمرے میں رکھوا دو، وہ حکم دے کر خالی جگ سلیب پر پٹک کر چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ آج سادگی سے ان کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ وہ تب سے گمسم سا تھا، جبکہ ذوفشاں کے پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اس نے خاص طور پر اپنی سہیلیوں کو اپنے سسرال بھیجا تاکہ وہ ضروری انتظامات کر سکے۔
کیونکہ زرشالہ تو موری جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے پاس تھے۔ اس بات پر وہ زرش پر بہت بگڑی تھی۔ اس کی شادی پر اس کی اپنی ہی بہن کو کوئی انٹرسٹ نہیں شو کر رہی تھی۔ زرشالہ کا دل نہیں مان رہا تھا، وہ بھی رضامند نہیں تھی اس شادی سے۔ بھلے ہی اسفند یار خان بہت اچھا تھا، زوفی کی پسند تھا، مگر وہ اب شادی شدہ مرد تھا اور اس نے یوسف کے بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لے لیا تھا۔ ایسے میں زوفی کا اس کی دلہن بننا اسے گوارا نہیں تھا۔ زوفی خوبصورت تھی، اس کے لیے ہزاروں اچھے رشتے موجود تھے، مگر وہ اسفی کے لیے مری جا رہی تھی۔ تم نہ خوشی سے مسکرا دینا ذرا، اپنے شوہر کی طرح منہ پھلائے گھوم رہی ہو۔ چچی جان نے اسے گھرکا۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ موری جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسفند کا موڈ دیکھا ہے آپ نے؟ اور دوراب کا تو پوچھے مت، کتنا غصہ کر رہے تھے وہ۔ خوش نہیں ہے زوفی کے فیصلے سے۔ ایسے میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ اچھا بس، تم تو پتہ نہیں کس پر گئی ہو۔ بہن کی خوشی کا ہی خیال کر لو۔ میری خوشیاں میرے شوہر سے جڑی ہیں امی۔ اس کی بات ذرا دوری پر کھڑے دوراب نے بخوبی سنی تھی۔ اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے، پیچھے مڑ کر کنگ اکھیوں سے اپنی شریک ہاتھ کو دیکھنے لگا، جو روایتی پٹھانیوں والے لباس میں ملبوس میک اپ سے عاری چہرے کے ساتھ بہت نمایاں اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رہی بات زوفی کی، تو اللہ اس کی ازدواجی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور محبتیں عطا کرے، اس نے کہا اور وہاں سے گزر رہی تھی کہ دوراب پر نظر پڑ گئی۔ ہائے! زوفی کی ایک دوست بلاگ بناتے ہوئے کیمرہ ہاتھ میں لیے دوراب کے پاس آئی۔ مجھے تصویریں کھنچوانا پسند نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کیمرے پر ہاتھ رکھا۔ مگر یہ تو ولاگ ہے اور زوفیشا نے اسپیشل کہا ہے کہ میرے سسرال والے سب کور ہونے چاہیے اس ولاگ پر۔ اچھا، مگر وہ کہتے کہتے رکا، کیونکہ اس کی نظر بیچ راہ میں رکی زرش پر پڑی تھی۔ اپنے سیل فون میں تصویر بنوانا چاہو تو بنوا لو، دوراب مسکراتے ہوئے مانی خیزی سے کہنے لگا۔ عریبہ، جو کہ زوفیشا کا اتنا خوبصورت دیور دیکھ کر لٹو ہو رہی تھی، فوراً سیل فون نکال لیا۔ دوراب اس کے ہاتھ سے فون لے کر قریب ہوا تھا۔ زرش کی آنکھ برساتے نگاہیں اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھیں۔ اس نے بمشکل ہنسی روکی۔ آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وائی ناٹ؟ یو کین کال می اینی ٹائم۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے نمبر سیو کرنے لگا۔ زرشالہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے ہٹی۔ وہ نکاح کے بعد سیدھا گھر آ گیا تھا۔ زرگل کو وہ اداس تھکا سا لگا تھا۔ اس نے کھانا بھی کھانے سے منع کر دیا تھا اور جا کر کمرے میں لیٹ گیا۔ زرگل کے لاکھ پوچھنے کے باوجود اس نے وجہ نہیں بتائی تھی۔ یوسف کے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو وہ کمرے سے چلی گئی۔ اسفند یار خان نے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ زرگل کو جان بوجھتے اگنور کر رہا تھا۔ وہ اس سے ریلیشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سچ کہہ کر اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ موری جان کی کب سے کال آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا موری جان کیا کہنے والی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے کال اٹھائی۔ کیوں ماں کو پریشان کرتے ہو؟ سارے مہمان گھر میں موجود ہیں۔ لڑکیاں کچھ رسمیں پوری کرنا چاہتی ہیں اور تم غائب ہو؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ موری جان میں ابھی نہیں آؤں گا۔ ایسا نہ کرو میرے بچے، چاہے دنیا داری کے لیے ہی صحیح، مگر آؤ ضرور بیٹا، تمہاری ماں تم سے فریاد کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرنا، بس آج ایک بار اور بات مان لو اپنی ماں کی۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے سرخ پڑتی آنکھیں رگڑی تھیں۔ ٹھیک ہے موری جان۔ وہ ماں کی محبت میں مجبور ہو کر چلا آیا۔ آنے سے پہلے وہ کئی لمحے زرگل کے کمرے کے دروازے پر کھڑا رہا، مگر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ پھر الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ تقریباً رات 10 بجے کے قریب رسومات سے فارغ ہو کر زوفی کی دوستیں اسے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ اسفند یار خان تب سے غائب تھا۔ وہ کمرے میں انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، پھر تھک ہار کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ رات کے 1:45 ہو رہے تھے جب وہ لوٹ کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھٹکے کی آواز سے زوفیشا کی آنکھ کھل گئی۔ ٹائم دیکھ کر مارے غصے سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ کہاں تھے تم؟ اس کے لہجے میں عجیب سا رعب اور استحقاق تھا۔ تم سے مطلب؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ چیخ کر بولا۔ میں اب تمہاری بیوی ہوں اور تم سے ہر قسم کے سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں، سمجھے تم؟ وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولی۔ انسان تعریف ہی کر دیتا ہے اسفی، تم ایسے تو نہیں تھے۔ اس نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے ایک ادا سے کہا، مگر سامنے بھی اسفند یار خان تھا۔ ان اداؤں کا اس پر خاک برابر اثر نہیں ہوا۔
وہ اسے اگنور کر کے واش روم میں گھس گیا۔ وہاں سے نکلا تو اسے لفٹ کروائے بغیر ہی کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ زوفی غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے اسفی؟ میں نے اتنے سال اس دن کا انتظار کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم اپنے تیور دکھا سکو مجھے۔ یاد رکھنا زوفشا نام ہے میرا۔ ایسے لہجے ہرگز برداشت نہیں کروں گی میں۔ بابا جان سے تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ اس کے لہجے میں صاف صاف دھمکی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ وہ بھی اسفی تھا۔ تمہاری اس بیوی کو پتہ ہے کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ اس کے لہجے میں زرگل کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ اسفی چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ اگر اسے اس نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا زوفی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور کمفرٹر کھینچ کر لیٹ گیا۔ زوفشا کے بدن میں غصے سے شرارے پھوٹنے لگے۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ وہ مٹھیاں بھیجتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح صبح اچانک اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اپنی ناکام محبت پر افسوس کرتی ہوئی اٹھی اور چینج کر کے شاور لیا تھا۔ اسفی سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جانے کیا سوچی۔ اس نے فون اٹھا کر اپنی اور اسفی کی کئی تصاویر اتار لی، پھر اسفی کے فون سے زرگل کا نمبر ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر ساری تصویر بھیج دی۔ اگر میں خوش نہیں ہوں نا تو تمہیں بھی خوش نہیں رہنے دوں گی اسفی، اس نے گردن مارتے ہوئے کمینگی سے سوچا اور فون واپس رکھ کر ہیئر برش اٹھا لیا۔ تو میرے پیارے رز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔